بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد: اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، عید الاضحیٰ آ کر گزر چکی ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں نے اپنی استطاعت کے بقدر فریضہ قربانی بھی ادا کر لیا ہے۔ ہر سال صاحب استطاعت افراد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کا فریضہ عائد کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی نقل کرتے کرتے امت اصل تک پہنچ جائے، قربانی کرتے کرتے اسے جذبہ ابراہیمی تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں جتنے احکام عطا فرمائے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی کوئی خاص حکمت اور مصلحت نہ ہو۔ اللہ کے دیے ہوئے ہر حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر سنت اپنے اندر بہت سارے منافع، فوائد، حکمتیں اور مصلحتیں لیے ہوئے۔ بندہ جب اللہ کے احکام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیدا ہوتا ہے تو اسے ان احکام اور سنن کی مصلحتوں کا، فوائد کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سارے فوائد اس کو مل جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص آم کھائے، اسے علم نہ ہو کہ یہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ کھائے گا تو اس کو مٹھاس حاصل ہوگی۔ اور ایک شخص زہر کھائے، اس کو علم نہ ہو کہ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، لیکن زہر استعمال کرے گا، ہلاکت اس کا مقدر بنے۔ ایسے ہی نیکیوں میں فوائد پوشیدہ ہے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ بندہ جب نیکی کرتا ہے وہ فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ گناہوں میں مضرتیں اور نقصانات ہیں، دینی بھی، دنیاوی بھی، اخروی بھی۔ بندہ جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ نقصانات اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جتنے احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ انسان عقل کی میزان پر ان کو تولتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے یہ کون سا حکم ہے،
اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ احکام شریعت کے سلسلے میں بندے کو عقل کے بجائے نقل پر اعتماد کرنا چاہیے، اس لیے کہ عقل انسانی اس کو دھوکہ دے سکتی، نقل انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ نقل سے مراد قرآن کریم اور احادیث نبویہ۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور پھر وہاں سے نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے ذریعے ہم تک منقول ہو کر پہنچی، یہ نقل ہے۔ اب ان کے ذریعے جو حکم ہمیں ملے ہم نقل پر اعتماد کر کے ان کو تسلیم کر لیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ عقل کے گھوڑے بندہ دوڑائے گا تو اس کے لیے احکام شریعت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ احکام شریعت یا سنتیں سب عقل کے خلاف ہے اس لیے عقل کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگر بندے کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے تو اس کا ذہن بھی کہے گا کہ ہاں واقعی یہ حکم بہت مناسب ہے، موزوں ہے، لیکن ہر ایک کی عقل ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ساری حکمتوں اور مصلحتوں تک رسائی حاصل کر لیں۔ بہت سارے لوگ جب غور کرتے ہیں تو انہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ قربانی کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں جانوروں کی قربانی کرنے کے بجائے اگر مسلمان یہ کر لیں کہ ایک سال قربانی نہ کریں اور جو روپیہ قربانی پر صرف ہونے والا ہے اس کو جمع کر لیں، جمع کر لیں تو اتنی بڑی رقم جمع ہوگی جس کے ذریعے سے مسلمان قوم کی تقدیر سنور جائے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس رقم کے ذریعے بڑے بڑے کالج بنا لیے جائے، اسکولیں تعمیر کر لی جائیں، ہاسپٹل قائم کر لیے جائے، فلاحی ادارے بنا لیے جائیں، مقروضوں کا قرض دے دیا جائے، بن بیاہی بیٹیوں کا نکاح کر دیا جائے، بے روزگار لوگوں کے روزگار کا انتظام کر لیا جائے۔ تصور بظاہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ عقل کہہ رہی ہے۔ نقل کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ سے محبت اور تعلق اور بندگی کا تقاضا یہ ہے خدا جو حکم دے اس کے آگے سر جھکا دیا جائے، اس میں اپنا نفع نقصان نہ دیکھا جائے، عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہی پیغام دیا۔ زندگی کے مختلف مواقع پر اللہ نے ان کو جو احکام دیے اگر وہ بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا دے تو ان کے لیے ان احکام پر عمل پیرا ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارا معصوم شیر خوار بچہ، ان دونوں کو لو، جبریل امین جہاں چھوڑ کر آئے وہاں جا کر چھوڑ کر آئے۔ ہم لوگ بھری پوری آبادی میں، بھرے پورے خاندان میں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر 3 روز کے لیے کہیں چلے جائیں تو ہمارا دماغ لگا رہتا ہے، فون پر ہم لوگ بار بار خیریت پوچھتے ہیں، جبکہ وہ بالکل محفوظ ماحول میں ہوتے ہیں، ساری ضروریات کی ان کی تکمیل کا سامان میسر ہوتا ہے، پھر بھی فکر ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ان کو لے کر جاؤ، چھوڑ کر۔ کہاں؟
بواد غیر ذی زرع، ایسے میدان میں جہاں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں، زندہ رہنے کا کوئی چانس اور امکان نہیں، اور تم خود بھی وہاں مت ٹھہرنا، تم واپس چلے آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عقل کا استعمال کرتے ہوئے تو کہتے اللہ یہ بھی کوئی حکم ہے، جو کام لینا ہے مجھ سے لیجیے، میرے بیوی بچوں کا اس میں کیا ہے، اب میں ان کو چھوڑ دوں گا تو وہ بچہ وہ مر جائے گا، بیوی وہ ڈر خوف سے انتقال کر جائے گی، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ کوئی ساتھ میں رہنے والا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا؟ سر جھکا دیں شوق سے رب کی اطاعت کے لیے، اور کیا شے ہے اسی کا نام تو اسلام۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے ابراہیم سے کہا سر جھکا دو، اسلام لے آؤ، تابع دار اور فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سر جھکا دیا اس رب کے سامنے جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہ بچہ بڑا ہو گیا، تم بوڑھے ہو گئے، یہ بوڑھے باپ کی لاٹھی، اب کیا کرو؟ اس کو بلاؤ، اس کو میرے سامنے لیٹاؤ، اس کو ذبح کر۔ اب بندہ اپنی عقل استعمال کرے تو ہمارے معصوم بچے کو ایک خراش آ جائے، ایک تنکا اس کے پیر میں گڑ جائے اور اس کی چیخ نکل جائے تو گویا ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، میرے بچے کو کیا ہو۔ جب ہمیں یہ گوارا نہیں کہ راہ چلتے ہوئے بچے کو ٹھوکر لگ جائے، یہ کیسے گوارا ہو کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے۔ تاریخ انسانی میں اللہ نے ایسا محیر العقول، حیرت انگیز، عجیب و غریب حکم کسی کو نہیں دیا جیسا حکم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ عقل سے نہیں پوچھا میں یہ کروں کہ نہ کروں، میرا بیٹا بچے گا کہ نہیں بچے گا، وہ ذبح ہو جائے گا تو بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا، دنیا مجھے کیا کہے گی یہ اپنے باپ کا، یہ اپنے بیٹے کا قاتل ہے، اس نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، کچھ نہیں سوچا۔ میرے رب کا حکم ہے اذ قال له ربه اسلم، میرا رب کہہ رہا ہے ابراہیم میری بات مانو۔ اسلام کیا ہے؟ بات ماننا، سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، سر جھکا دیا۔ آگ میں ڈالا گیا، موقع تھا کہ اللہ سے التجا کرتے مجھے اس سے بچا لیجیے، موقع تھا کہ نمرود کے سامنے کہتے ٹھیک ہے میں اپنی دعوت و تبلیغ کے مشن سے باز آتا ہوں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، تم لوگ مجھے آگ کے حوالے مت کرو۔ لیکن اس جگہ بھی اپنے کام پر اور اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے، آگ کے حوالے کیا گیا لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اب سارے مواقع پر جب ثابت قدم رہے، نقل کے بجائے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے اور عقل کے بجائے نقل کا استعمال کیا تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ اللہ نے اپنی رضا سے نوازا۔ اللہ نے خود فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ کسی نبی کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اور پھر رہتی دنیا تک اللہ نے ان کے نام کو اور ان کے کام کو باقی رکھا۔ آج دنیا کی تمام بڑی قومیں، مسلمان، عیسائی، یہود، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی ہیں۔
ہر ایک اپنی نسبت ان سے جوڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صرف اپنی نسبت جوڑ لینا یا ان کی یاد میں جانور ذبح کر دینا کافی نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ ہر شخص اپنے دل میں جذبہ ابراہیمی پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے جیسا جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا۔ خدا کا کوئی حکم سامنے آ جائے وہ اس حکم سے سرتابی نہ کرے۔ زندگی کے مختلف مواقع پر ہمارے سامنے بھی اللہ کے احکام اور شریعت کی تعلیمات آتی ہیں، اور متعدد مرتبہ ایسا ہوتا ہے ان پر عمل کے نتیجے میں ہمیں بظاہر کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے۔ فجر کے لیے اٹھیں تو نیند کی قربانی ہے، کاروبار میں سچ کہیں، امانت داری کا خیال رکھیں، وراثت تقسیم کر دیں تو بظاہر مال کی قربانی ہے، رشتے ناتوں میں دینداری کا انتخاب کرے تو بظاہر جذبات کی قربانی۔ تو مختلف مواقع ایسے آتے ہیں، کبھی اپنے آپ کی قربانی، کبھی بیوی بچوں کی محبت کی قربانی پیش کرنی پڑتی۔ اگر ان مواقع پر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اس طرح کی قربانیاں پیش کر لیتے ہیں، سمجھ لیجئے ہماری قربانی کا مقصد پورا ہوا اور جذبہ ابراہیمی سے ہم سرفراز ہو گئے۔ ورنہ برسہ برس لوگ جانور لاتے رہیں گے، قربان کرتے رہیں گے، لیکن زندگی میں کوئی خاص انقلاب پیدا نہیں ہوگا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ پہلے بھی زندگی ویسی تھی، جانور لا کر ذبح بھی کر دیے تو بھی جذبہ ابراہیمی پیدا نہیں ہوا، تو یہ بڑے افسوس کی اور خسارے کی بات۔ سیرت ابراہیمی کے اوپر ہم لوگ بیانات سنتے رہتے ہیں، اور ہمارا اپنا شہر تو پڑھا لکھا شہر ہے، کوئی دن نہیں جاتا جب کسی نہ کسی عنوان سے کہیں وعظ و بیان نہ ہو، دینی اجتماع نہ ہو، دعوت و تبلیغ کی محنت نہ ہو، اور اصلاح معاشرہ اور سیرت کے عنوان سے جلسے منعقد نہ ہوتے ہوں، دینی کتابیں، رسائل اور اخبارات نہ چھپتے ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہم سب کے علم دین میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے حالات زندگی سے واقف ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے نبیوں کے اور نیک بندوں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ محض قصے کہانی کے طور پر بیان نہیں کیے گئے، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ ان کو پڑھ کر نصیحت اور سبق حاصل کریں۔ ہم لوگ غور کریں کہ سیرت ابراہیمی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ہمیں پیغام یہ ملتا ہے سب سے پہلا کہ بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، وہ شرک اور کفر کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے، اس کا ایمان خالص ہونا چاہیے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، وہ خالص توحید کے علمبردار تھے۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی شرک اور کفر کی گندگی سے پاک و صاف ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق ایسا مضبوط ہو، اللہ خود اسے اپنا بنا لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لے، جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ شاعر نے کہا نا کہ اپنے آپ کو
خدا کی اطاعت اور فرما برداری کی راہ پر چلا کر خدا کو اتنا راضی کر لو، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بندہ سب طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف ایسا متوجہ ہو کہ پھر اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو جائے۔ کیسی محبت؟ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ یہ دوسرا سبق۔ تیسرا سبق کیا ملتا ہے؟ عام طریقے پر اللہ کے حکم کی تعمیل میں انسان کا نفس یا اس کی آل و اولاد یا بیوی کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا ہو، دوسری طرف بیوی بچوں کی جانب سے کوئی تقاضا ہو، اللہ کے تقاضے کی تکمیل کو مقدم رکھا جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک آل و اولاد کی، بیوی بچوں کی محبت، ایک اللہ کی محبت۔ بیوی بچوں کی محبت کا تقاضا یہ ہے ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اللہ کی محبت اور اس کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کا محافظ اللہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی محبت اور اس کے تقاضے پر عمل کیا۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو غافل نہ کر دے۔ یہ تیسرا سبق۔ چوتھا سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ نے جب اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی قدر کی جائے اور اس کی اچھی تربیت اور پرورش کی جائے اور اسے نیک صالح بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ بڑا ہو کر وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، انسانوں کے لیے وہ نفع بخش ثابت ہو اور آخرت میں ہماری سربلندی اور نجات کا ذریعہ بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تربیت اور پرورش کی کہ جب یہ کہا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے میں تمہاری گردن کاٹ دوں، تب بھی بیٹے نے یہ نہیں کہا کیوں، وائے، یہ کیا بات ہوئی، یہ نہیں کہا، سر جھکا کر کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس حکم کی تعمیل میں آپ کی مخالفت نہیں بلکہ موافقت کروں، آپ کا ساتھ دوں گا۔ کیوں ایسا جواب ملا؟ انہوں نے تربیت ایسی کی کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، حضرت ابراہیم نے سکھایا۔ ماں باپ جب اولاد کو سکھائیں گے تب وہ مطیع اور فرما بردار ہوگی، آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ میری کوئی بات نہیں مانتا، تو یہی صورتحال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دو، ہر حال میں انہیں حکم پورا کرنا ہی تھا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ کبھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے مشورہ کیوں کیا؟ مشورہ اس لیے کیا کہ وہ اپنی تربیت کو جانچنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنی تربیت کے مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں، اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے جب کوئی بڑا کام کرو اس کا تعلق تمہاری اولاد سے بھی ہو تو تنے تنہا یہ سوچ کر میں بڑا ہوں بس میں جو چاہے کر لوں یہ مت کرو، بلکہ اپنے بچوں کو اپنے مشورے میں شریک کرو۔ ہمارے بعض بزرگ حضرات بڑے میاں اور بچوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے، بچے والے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی نظر میں بچے ہی ہوتے ہیں، اور کوئی بڑا فیصلہ لے، گھر تبدیل کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، کاروبار بند کرنا ہے،
کسی بچے کے رشتے کا انتخاب کرنا ہے، بچوں سے مشورہ نہیں کرتے، اس کو اپنے لیے ہار سمجھتے ہیں۔ کوئی بچہ کچھ رائے دے تو اس کی رائے قبول نہیں کرتے، کہتے تو مجھ کو مشورہ دے گا، میں تیرا باپ ہوں۔ بچہ بڑا بھی ہو جائے اس کو کہتے ہیں تا باہر جا، ہم لوگ سے کچھ بات کریں گے۔ پھر بچے کاموں میں شریک نہیں ہوتے بلکہ باغی ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کر کے یہ پیغام دیا۔ اور آخری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ باپ نے کہا تھا ابراہیم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو باپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر بھی باپ کو برا بھلا نہیں کہا، یہی کہا کہ ابا میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا۔ اور پھر اللہ سے دعا کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر کہا میرے پروردگار وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے اس دن رسوا مت کرنا جب سارے لوگ مر کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور وہ ایسا دن ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن انسان کو نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اہل و اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہی شخص اس دن کامیاب ہوگا جو اللہ کے سامنے صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان و عقیدے کو شرک اور کفر کی گندگی سے صاف رکھا، اور اپنے دل کو بھی دل کی بیماریوں سے پاک و صاف رکھا۔ اپنے دل میں باپ کے تعلق سے بھی کوئی کینہ نہیں رکھا، دوسروں کے تعلق سے بھی برے جذبات نہیں رکھے۔ یہ پیغام دیا بندہ مومن کا دل بے کینہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس میں نہ گھمنڈ اور غرور کے جراثیم ہونے چاہیے، نہ حسد اور جلن ہونا چاہیے، نہ اہل ایمان کے تعلق سے بغض اور کینہ رکھنا چاہیے۔ اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بندہ مومن بظاہر بھی صاف ستھرا ہو، بے باطن بھی صاف ستھرا ہو، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا، اچھی روح اچھے جسم میں ہوا کرتی۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بندہ ہر لحاظ سے صاف صفائی کے ساتھ، نظافت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے بیٹے انس، تم سے کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا کر لو کہ صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی ایمان والے کے تعلق سے کوئی کینہ نہ ہو، برے جذبات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا، انہوں نے باطن کی صفائی کی تعلیم دی۔ افسوس کہ مسلمان ظاہر کی صفائی اور پاکیزگی پر بھی توجہ نہیں دیتے، اور عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو فریضہ قربانی کی ادائیگی میں مسلمانوں کا معاشرہ، ان کا ماحول، ان کا صحن، ان کا محلہ پہلے سے بھی زیادہ تعفن زدہ اور گندہ ہو جاتا ہے۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، پوری دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے جس نے پاکی اور صفائی کی ایسی تعلیم دی ہے جو کسی مذہب نے نہیں دی۔ ایک وقت تھا یورپ اور مغرب کے لوگ گندہ رہنے کو دینداری سمجھتے تھے، پاکی اور صفائی کو بے دینی سمجھتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے، ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے لوگوں کے غسل کرنے پر پابندی عائد کی اور نہانے دھونے والوں کو انہوں نے سزائیں دی۔ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے پوری زندگی کبھی غسل نہیں کیا، اپنے سر پر پانی نہیں ڈالا۔ اس وقت تو مسلمان پاکی اور صفائی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمان عوامی طور پر حمام، بیت الخلاء یہ قائم کرتے تھے کہ راہ چلتا ہوا مسافر بھی پاکی حاصل کرنا چاہے تو کر لے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا، ماحول بدل گیا، اب اسلام کی پاکیزگی کی تعلیمات پر غیر قومی عمل پیرا ہے، اور مسلمانوں کی پہچان، انٹرنیشنل پہچان یہ بن چکی ہے کہ مسلمان ایک گندی قوم ہے، گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ روس کے دورے پر ہندوستان کے بہت بڑے عالم گئے، ایک علاقے سے گزرے بڑا کلین، صاف ستھرا،
پھر کچھ آگے بڑھے، راستے تنگ، جگہ جگہ چکن گندگی کا ڈھیر، یہاں وہاں کھیلتے ہوئے بچے، چوک چوراہوں پر بیٹھے ہوئے بزرگ، شور شرابہ کرتے ہوئے نوجوان، ایک گندگی بھرا ماحول۔ تو خود ہی اپنے میزبانوں سے پوچھا یہ مسلمانوں کا ایریا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت پہلی بار آپ روس کے دورے پر آئے ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ کہنے لگے یہ ماحول مسلمانوں کی انٹرنیشنل پہچان ہے۔ یہی حال آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا ہے، بطور خاص ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں عید الاضحیٰ کے موقع پر تو یہ گندگی دو چند ہو جاتی ہے۔ گندگی کی آلائشیں گٹروں میں بہا دی جاتی ہیں، چوراہوں پر پھینک دی جاتی ہیں، اور ہفتہ 15 دن پورا ماحول ایسا رہتا ہے کہ بعض غیر مسلم ان علاقوں کا رخ کرنا پسند نہیں کرتے، جبکہ ہمیں سال بھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر جگہ ہر موقع پر۔ قرآن کریم میں اللہ نے قبا کے رہنے والوں کی تعریف بیان فرمائی۔ قبا نامی بستی کے لوگ پاکی اور صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی اور صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اسلام نے حکم دیا تمہارا دل کی بیماریوں سے پاک ہو، تمہارا ایمان و عقیدہ شرک اور کفر کی گندگی سے پاک ہو، تمہارا کپڑا صاف ستھرا ہو، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو۔ جب تمہیں کسی طرح کی کوئی ناپاکی لاحق ہو جائے غسل کر لو، بڑی ناپاکی ہو، چھوٹی ناپاکی ہو وضو کر لو، پانی حاصل نہ ہو تیمم کر لو، لیکن ناپاک مت رہو۔ اتنی ساری عبادتیں ہیں جس کے تعلق سے شریعت کی تعلیم ہے، جب تک بندہ پاک ہو کر ان عبادتوں کو انجام نہ دے وہ عبادت پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس ہماری قوم میں صاف صفائی کا، ظاہری اور باطنی دونوں صفائی کا فقدان ہے۔ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے ہمارا باطن بھی پاک و صاف ہو، ہمارا ظاہر بھی پاک و صاف ہو، اور اس سلسلے میں ہم لوگ صرف محکمہ صحت و صفائی کو، کارپوریشن کو، اس کو دوش نہ دیں، ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں، تو ہمیں ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول مل سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ آ کر گزر چکی ہیں، ہم نے قربانی کا فریضہ بھی انجام دے دیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کر لینا، گوشت تقسیم کر دینا، کھا لینا اور پھر آگے بڑھ جانا، یہ ہمارا شان نہیں ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم جذبہ ابراہیمی سے اپنے آپ کو سرشار کریں اور سیرت ابراہیمی سے ملنے والی ان نصیحتوں کو اپنے دل میں جگا دیں، اور ساری زندگی، سارا سال ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ویسی ہی عزت و نامی، سرفرازی اور غلبہ عطا فرمائیں گے جیسا اللہ نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ آج بھی ہو جو براہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، آپ راستہ دے دیجیے۔ وما توفیقی